بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹا خط، مغربی اور قرآنی تہذیب کا بنیادی فرق۔ ہاں سلیم، تم نے ٹھیک کہا، قریب 6 سال کے بعد تمہیں خط لکھ رہا ہوں۔ یوں تو سال بھی صبح اور شام کے مجموعے ہی کا نام ہوتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے وقت کے لامتنائی سلسلہ پر یہ نشانات حساب و شمار کی سہولت کی غرض سے لگا رکھے ہیں۔ جیسے گز پر گرہیں لگا دی جاتی ہیں، ان گروں کا وجود اعتباری ہوتا ہے، فی الواقع نہیں ہوتا۔ اسی طرح دن، مہینے، سال، وقت کے گز پر گریں لگی ہوئی ہیں، ان کا وجود ہمارے ذہن کا پیدا کرتا ہے۔ اگر کوئی آنکھ سورج سے اونچی جا کر زمین کو دیکھے تو اس کے سامنے ہر وقت دن ہی دن رہے گا، رات کبھی نہیں آئے گی۔ اس لیے اس کے نزدیک امروز و فردا کا امتیاز بھی باقی نہیں رہے گا۔ لہذا جوں جوں انسان بلندیوں پر پہنچتا جائے، تعینات کے پردے اٹھتے جاتے ہیں، لیکن وقت کے اس لامتناہی دریا میں واقعات کے حباب ذہن انسانی پر اپنے مستقل نقوش چھوڑ جاتے ہیں۔ ان ہی نقوش سے انسانی زندگی ترتیب پاتی ہے۔ گزشتہ 6 سال کے حوادث و کوائف پر ایک نگاہ بازگشت ڈالو اور پھر سوچو کہ وہ جو اس مرد کلندر نے، جسے بصیرت فرقانی نے مومنانہ فراست عطا کی تھی، کہا تھا محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، کس قدر مبنی پر حقیقت تھا۔ اس 6 سال کے عرصے میں دیکھو کہ کس قدر تابناک و درخشندہ تاج ہیں جو فضا میں اڑتے دکھائی دے رہے ہیں، کیسی کیسی عظیم المرتبت سلطنتیں ہیں جو مٹی میں ملتی نظر آ رہی ہیں، کیسے کیسے بلند آہنگ و عادی نمرودیت و فرعونیت ہیں جو سر بخاک سامنے آ رہے ہیں، کس قدر تحیر انگیز انقلابات ہیں جو سینما کی تصویر کی طرح نگاہوں کے سامنے سے گزر جاتے ہیں، جو واقعات و حوادث پہلے کہیں صدیوں میں بھی تکمیل پذیر نہ ہوا کرتے تھے، اب کس طرح دنوں بلکہ گھنٹوں میں رونما ہو جاتے ہیں۔ اس عصر رفتار، ایج آف سپیڈ نے وقت کے پہیوں میں بھی بجلیاں بھر دی ہیں۔ اس 6 سال کے عرصہ کو دیکھو اور اتنے انقلابات پر نگاہ ڈالو اور سوچو کہ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی۔ بقول تمہارے محبوب خیام ہندی کے 100 سالہ دور چرخ تھا ساغر کا ایک دور، نکلے جو میں کدے سے تو دنیا بدل گئی۔ اور پھر اس دوربین کو آنکھوں سے الگ کر کے ذرا اپنے قریب کی دنیا کو دیکھو، وہ خواب جو اسی مرد دانا نے، جس کا ذکر ابھی ابھی وجہ نشاط روح ہو چکا ہے، سن 1930 عیسوی میں دیکھا تھا، اور جس کا استقبال ہر ایک نے ایک استحقار آمیز تبسم زیر لبی سے کیا تھا، ان کے نزدیک یہ شاعرانہ تخیل اسی سلوک کا مستحق تھا۔ ہاں وہی خواب کس طرح محسوس پیکروں میں ہمارے سامنے آ گیا، اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی دیکھو کہ یہ خواب شیریں ہماری شامت اعمال سے کس طرح اپنے ساتھ وہ تیشہ فرحات لے کر آیا، جس نے ہمارے اساسے قومی کے ہر کاخ اور متاع ملی کے ہر در و دیوار کو اس طرح تودۂ خاک بنا کر رکھ دیا کأنہ لم یکن شیئا مذکورا۔ سلیم، یہ قیامتیں کہیں باہر سے ہم پر نہیں ٹوٹیں، خود ہمارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی تھیں۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ لیکن سلیم، اس حدیث جگر پاش و داستان سینہ سوز کو اس وقت نہ چھیڑو، ورنہ تمہارے سوالات کا جواب رہ جائے گا۔ میرے بربط ہستی کے ان تاروں کے قریب مضراب مت لاؤ کہ ان میں نغمے نہیں، آگ بھری ہے۔ میں آتش خاموش کی طرح اندر ہی اندر دہک رہا ہوں،
میرے سینہ سوزاں کو بندھی رہنے دو کہ اگر اسے کسی طرف سے بھی ہوا لگ گئی تو یہ آگ شعلہ جوالہ کی طرح بھڑک اٹھے گی۔ لہذا سلیم مجھے رکنے دو کہ تمہارے شبہات کا ازالہ کر سکوں۔ غور سے سنو کہ بات بڑی اہم ہے۔ تم پوچھتے یہ ہو کہ میں نے وراثت ارث کے ابدی قانون کے سلسلہ میں صلاحیت اور صالحیت میں جو فرق بتایا ہے اس کی علم اور تفصیل کیا ہے؟ اگرچہ تم نے وضاحت سے نہیں لکھا، لیکن اس باب میں جو مشکل تمہارے سینہ میں پھانس بن کر کھٹک رہی ہے، مجھے اس کا پورا احساس ہے۔ یہ خلش کچھ تم ہی سے مخصوص نہیں، آج قریب ساری دنیا اسی پیچاک میں الجھی نظر آ رہی ہے۔ تمہارے متعلق یہ امر میرے لیے ہمیشہ باعث اطمینان رہا ہے۔ تم اپنی کھٹک کو بلا تعامل کہہ ڈالتے ہو۔ یاد رکھو، حقیقی اطمینان اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے کہ انسان دل میں پیدا ہونے والے شکوک و شبہات کو واضح طور پر بیان کر دے، اور جب تک وہ بالکل صاف نہ ہو جائیں پیچھا نہ چھوڑے۔ حقیقی اطمینان کے الفاظ میں حقیقی کو خاص طور پر ملحوظ رکھو، اس لیے کہ جھوٹے اطمینان کی دنیا میں بہت سی شکلیں ہیں، لیکن اطمینان وہی اطمینان ہے جو حقیقی ہو، اور یہی ایمان کی اساس ہے۔ اس مسئلہ کی وضاحت کے لیے تھوڑی دور پیچھے جانا پڑے گا۔ نمبر 1، ایک شخص سنکھیا کھا لیتا ہے، اس کی ہلاکت یقینی ہے۔ اس لیے انسان کی طبعی زندگی ایک خاص نظام اور خاص قوانین کے تابع چل رہی ہے۔ اس نظام اور قوانین طبعی فزیکل لاز نے سنکھیے کو مہلک بتایا ہے، اس لیے کہ یہ انسانی جسم پر ایک اثر مرتب کرتا ہے جو قاطع زندگی ہے، اس لیے سنکھیا کھانے والے کی موت یقینی ہے۔ یہ قانون فطرت کا تقاضا ہے اور اس کا ثبوت بدیہی۔ نمبر 2، ایک شخص گھی کھاتا ہے۔ گھی ممد حیات ہے، اس لیے اس میں توانائی پیدا ہوتی ہے اور توانائی سے زندگی کا قیام ہے۔ نمبر 3، ایک شخص گھی خرید کر لاتا ہے، دوسرا شخص چرا کر لاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان دونوں پر گھی کا اثر یکساں ہوگا یا مختلف؟ قوانین طبعی کا جواب صاف اور واضح ہے کہ گھی کے اثر پر اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ گھی دونوں صورتوں میں توانائی بخش اور ممد حیات ثابت ہوگا، اس سے ہر حالت میں زندہ رہنے کی صلاحیت پیدا ہوگی۔ نمبر 4، مغرب کی مادی میکانیکی تہذیب چونکہ قوانین طبعی سے ماورا کسی اور نظام قوانین کو تسلیم نہیں کرتی، اس لیے اس کے نزدیک جو شے ممد حیات اور تقویت بخش ہے، یعنی انسان یا اس سے آگے بڑھیے تو انسانوں کے مجموعہ یعنی قوم میں زندگی کی صلاحیت پیدا کرنے کا موجب بنتی ہے، وہ نفع رساں ہے، اور چونکہ کسی شے کے اچھے یا برے ہونے کا معیار لا محالہ یہی ہے کہ وہ نفع رساں ہے یا نقصان دہ، اس لیے ذریعہ حصول کو اس فیصلہ میں کوئی دخل نہیں۔ گھی اچھی چیز ہے، خواہ کسی طریق سے حاصل کیا جائے۔ نمبر 5، تم یہ کہو گے کہ اہل مغرب جب چوری کو معیوب قرار دیتے ہیں اور قانون کی روح سے جرم، تو وہ لا محالہ اس حقیقت کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ چوری کا گھی بری چیز ہے اور خریدا ہوا گھی اچھی چیز۔ لیکن ہم نے ابھی اوپر دیکھا ہے کہ قوانین طبعی کی روح سے گھی کا اثر ایک ہی ہوتا ہے، خواہ وہ مسروقہ ہو یا خرید کردہ۔ اس لیے یہ کہنا غلط ہے کہ مادی تہذیب کی روح سے چوری کا گھی اور نتیجہ پیدا کرتا ہے اور خرید کردہ اور۔ لہذا بات زیادہ سے زیادہ یوں ہوئی۔ نمبر 1،
घी बहरहाल अच्छी चीज है। नंबर 2, चोरी बुरी चीज है। शिक नंबर 2, यानी चोरी बुरी चीज है, कवानीने तबई से मुतल्लिक नहीं, ज़ाब्ता इखलाक कोड ऑफ इथिक्स से मुतल्लिक है। लेकिन जब इंसान की जिंदगी सिर्फ कवानीने तबई के मातहत है तो फिर ये ज़ाब्ता इखलाक क्या है? जैद चोरी, डाका, धोखा, फरेब से रुपया हासिल करता है, इससे असला खरीदता है, अपने गिर्द एक जमात पैदा कर लेता है, खुद भी ऐशो इशरत की जिंदगी बसर करता है और अपने मतवस्सलीन को भी आसाइश और राहत के सामान फराहम कर देता है। दूसरी तरफ उमर सुबह से शाम तक मेहनत करता है, बड़ी मुश्किल से 4 पैसे हासिल करता है, उम्र भर हसरत से दिन पूरे करता है, जिंदगी बड़ी तंगी से गुजारता है। जैद भी मर जाता है, उमर भी, दोनों का मामला कवानीने तबई की रूह से खत्म हो जाता है। ज़ाब्ता-ए इखलाक की पाबंदी ने उमर को क्या दे दिया और इसकी शिकस्त और रीख्त ने जैद का क्या बिगाड़ दिया? लिहाजा ज़ाब्ता-ए इखलाक से फायदा क्या है? मगरिब का मौल्लिम-ए इखलाक ये जवाब देता है कि ज़ाब्ता-ए इखलाक से सोसाइटी का निज़ाम कायम रहता है, यानी हर्बर्ट स्पेंसर के अल्फाज हैं, वही हर्बर्ट स्पेंसर सलीम जिसके फर्स्ट प्रिंसिपल्स के कभी तुम दिलदादा हुआ करते थे। हाँ, इसी हर्बर्ट स्पेंसर के अल्फाज में इखलाक खौफे इंतकाम, फियर फॉर रिवेंज की पैदा करदा चीज है, यानी मैं चोरी इसलिए नहीं करता कि डरता हूँ कि अगर इसे मायूब ना करार दिया गया तो मेरी भी कोई चीज महफूज नहीं रह सकेगी। मैं किसी को फरेब इसलिए नहीं देता कि मुझे खौफ है कि अगर इस पर पाबंदी न लगाई गई तो मुझसे ज्यादा शातिर व अय्यार मुझे फरेब दे जाएगा। लिहाजा इखलाकियात की जाती तौर पर कुछ कीमत नहीं, ये निज़ामे सोसाइटी को कायम रखने का एक जरिया है और इसकी बुनियाद खौफे इंतकाम और पुलिस, अदालत, जेल सब इसी जज्बा खौफ को बरकरार रखने के जराए। इसका मतलब सलीम ये हुआ कि अगर मैं ऐसा इंतजाम कर लूं कि मुझे खौफे इंतकाम न रहे, यानी मैं किसी पुलिस वाले के काबू में न आ सकूं, अगर काबू आ भी जाऊं तो अदालत पर असर डाल लूं या इतनी ताकत हासिल कर लूं कि किसी दूसरे को मुझसे या राय इंतकाम ही ना रहे, तो फिर मेरे लिए इखलाक की पाबंदी कोई मायने नहीं रखती। तुम्हें मालूम है अब यूरोप में क्या हो रहा है? वहां अब जहनों की जंग, बैटल ऑफ विट्स हो रही है। हर शख्स ये कोशिश करता है कि मैं ऐसा इंतजाम कर लूं कि दूसरे को धोखा दे जाऊं लेकिन इसे पता न चले, जुर्म कर जाऊं लेकिन पकड़ा न जाऊं। लेकिन इस सूरत में फिर जुर्म का एहसास बाकी रहता है। इसके लिए जरा और आगे बढ़ो। अगर कोई सोसाइटी ये फैसला कर दे कि अपने कबीले या अपनी कौम में चोरी करना, फरेब देना जुर्म है, लेकिन दूसरे कबीला या दूसरी कौम के साथ ये सब कुछ रवा है, तो फिर इन अफाल में जुर्म का एहसास भी नहीं रहेगा। कदीम रूमियों में यही कानून था कि गैर रूमियों के यहाँ चोरी कर लेना मायूब नहीं। इसकी तकलीद यूरोप की नेशनलिज्म ने की है। हर वो काम जिससे अपनी नेशन को तकवीयत पहुंचती है, हुब्बुल वतनी पैट्रियोटिज्म का जौहर लिए हुए है। लिहाजा दरखुर सताइश अब वही जंगे अकूल, बैटल ऑफ विट्स, जो एक कौम के इफराद में बाहिम दिगर थी, मुख्तलिफ अक़वाम आलम में सरगर्म अमल है। अब हर कौम दूसरी अक़वाम को हड़प कर जाने की फिक्र में रहती है। करना इसको फकत इतना होता है कि इतनी कुव्वत फराहम कर ले कि इसे खौफे इंतकाम न रहे। इसी का नाम इनके यहाँ सलाहियत है, यानी उनके नजदीक जिंदा रहने की सलाहियत इस कौम में है जो खौफे इंतकाम से मामून हो जाए
اور پھر جو کچھ جی میں آئے کرے۔ یہ ہے سلیم ما حصل مغرب کی مادی یا میکانیکی تہذیب کا، اور یہ ہے مفہوم صلاحیت کا، یعنی گھی بہر نو توانائی بخش ہے، خواہ خرید کر لو خواہ چرا کر، اور چوری کرو تو اس اہتمام کے ساتھ کہ تمہیں خوف انتقام نہ رہے۔ اگر تم نے ایسا کر لیا تو ہر روز چوری کا گھی کھاؤ، تم میں زندہ رہنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ یہ ایک نہج فکر ہے۔ دوسری طرف ایک اور اسلوب فکر ہے جس کی دعوت اس بنیاد پر ہے کہ انسان کی طبعی زندگی طبعی قوانین کے تابع ہے، لیکن زندگی صرف طبعی ہی نہیں، اس سے آگے کچھ اور بھی ہے۔ طبعی زندگی حیوان اور انسان دونوں میں مشترک ہے، لیکن مقام انسانیت سطح حیوانیت سے ایک درجہ آگے ہے۔ انسانی زندگی کی اس خصوصیت کا نام کچھ ہی رکھ لیجئے، غرض نام سے نہیں، اس حقیقت سے ہے جس کا تعارف اس نام سے کرایا جائے۔ مقام انسانیت کی یہ وہ امتیازی خصوصیت ہے جو قوانین طبعی کے تابع نہیں ہے۔ اس لیے اس کا سلسلہ بھی سانس کی آمد و رفت تک محدود نہیں۔ تارے نفس کے ٹوٹنے کے بعد بھی یہ رشتہ قائم رہتا ہے۔ یہ وہ شے ہے جسے سلیم میں شرف انسانیت کہہ کر پکارا کرتا ہوں، جسے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ خودی سے تعبیر کرتے ہیں، جسے سیلف یا انسانی ذات پرسنالٹی کہا جاتا ہے۔ قرآن اسے نفس کہہ کر پکارتا ہے۔ جس طرح انسان کے جسمانی قوا کی پرورش اور تعمیر ایک خاص نظام کے ماتحت ہوتی ہے، اسی طرح اس شے دیگر انسانی ذات یا خودی کی تربیت و پختگی بھی ایک خاص ضابطۂ آئین کے تابع ہوتی ہے۔ اس امتیاز کے ماتحت گھی اور مسروقہ دو الگ الگ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ گھی اپنا نتیجہ قانون طبعی کے مطابق مرتب کرتا ہے، مسروقہ اپنا نتیجہ اس دوسرے قانون کی روح سے متشکل کرتا ہے۔ اس قانون کو قانون مکافات عمل کہتے ہیں، جو جہان مشیت سے متعلق ہے۔ خدا کی ذات ان دونوں نظام ہائے قوانین فطرت اور قوانین مشیت کی نگران ہے۔ چنانچہ جہاں اس کا قانون فطرت یہ دیکھتا ہے کہ گھی کا نتیجہ جس میں انسان کے لیے قوت بخش ہونا چاہیے، وہاں اس کا قانون مکافات اس پر بھی نگاہ رکھتا ہے کہ مسروقہ کا نتیجہ زوال شرف انسانیت یا ضعف خودی ہونا چاہیے، اور چونکہ یہ ضوابط قوانین اٹل ہیں، اس لیے ان کے نتائج بھی اٹل ہیں۔ قوانین فطرت کے مطابق عمدہ نتائج کا ماحصل صلاحیت ہے، اور قوانین مکافات کے مطابق عمل خیر کا ماحصل صالحیت۔ قرآن ان دونوں ضوابط قوانین کی نگہداشت کا حکم دیتا ہے، اس لیے ظاہر ہے کہ اس کی صالحیت میں صلاحیت بھی خود بخود آ جاتی ہے، لیکن فکر مغرب کی صلاحیت میں صالحیت نہیں آتی۔ سمجھے سلیم؟ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اس صالحیت سے نظام سوسائٹی خود بخود صحیح خطوط پر قائم رہے گا۔ لہذا وہ ضابطۂ اخلاق جسے معلمین اخلاق نے نظام سوسائٹی کے قیام کی خاطر وضع یا اختیار کیا تھا، اس نظام مکافات عمل کا ایک طبعی نتیجہ نیچرل کوریلری ہو گیا، مقصود بالذات نہ رہا۔ قرآن کا نظام انسانی معاشرہ کو بھی صحیح خطوط پر قائم رکھتا ہے، اور انسانی خودی کو ارتقاء شرف انسانیت کی منازل طے کراتا ہوا اس زندگی سے ارفع و اعلیٰ زندگی کی صلاحیت بھی عطا کرتا ہے۔ لہذا نظام سوسائٹی کا قیام اس سفر میں سنگ میل یا چراغ راہ بن کر رہ جاتا ہے، منزل مقصود اس سے کہیں آگے ہوتی ہے، یعنی یہ اس تجارت عظمیٰ کا محض بائی پروڈکٹ ہوتا ہے۔
सोसाइटी का निज़ाम हर ऐसे ज़ाब्ता की रूह से चल सकता है जिसे इफराद सोसाइटी मुतफ़िका तौर पर तस्लीम कर लें। इसलिए इस निज़ाम को चलाने वाले ज़ाब्ता की कोई मुस्तकिल ज़ाती कदर नहीं होती। मसलन अगर कोई सोसाइटी मुतफ़िका तौर पर तय कर ले कि मर्द और औरत के ताल्लुकात के लिए मनाकेहत की जरूरत नहीं, ये खालिस तबई जज्बा है जिसकी तस्कीन बाहमी रजामंदी से हर जगह की जा सकती है। बाकी रहे इस तस्कीन जज्बात के नताइज यानी औलाद, तो इनकी परवरिश और तरबियत का इंतजाम खुद सोसाइटी हुकूमत की तरफ से हो जाएगा, तो जाहिर है कि इस सोसाइटी का ये निज़ाम भी चल जाएगा। इस सूरत में इस सोसाइटी के ज़ाब्ता इखलाक में जना का लफ्ज तक भी बाकी नहीं रहेगा। इससे जाहिर है कि महज निज़ाम सोसाइटी को बरकरार रखने के लिए जो ज़ाब्ता इखलाक मुरत्तब किया जाएगा, इसकी ज़ाती हैसियत कुछ नहीं होगी। अगर एक वक्त में मनाकेहत इखलाक हसना का जुज़्व करार पाएगी, तो दूसरे वक्त बेबाकाना तस्कीन जज्बात यही हैसियत इख्तियार कर लेगी। मिसाल के तौर पर आज दुनियाए इक्तसादियात में रिबा सूद को निज़ाम सोसाइटी ने मुत्तफ़िका तौर पर जायज तस्लीम कर लिया है, लिहाजा ये ना इनके ज़ाब्ता इखलाक की रूह से मायूब है, ना किसी कानून की रूह से जुर्म। इसका मतलब ये हुआ कि फिक्रे मगरिब की रूह से रिबा सूद फी ज़ाते मायूब है, ना मुस्तहसिन। अगर सोसाइटी अपने निज़ाम के क़याम के लिए इसे मुत्तफ़िका तौर पर मायूब करार दे दे तो ये मायूब हो जाएगा, और अगर मुत्तफ़िका तौर पर इसे इख्तियार कर ले तो ये मुस्तहसन करार पाएगा। जिस तरह यूरोप में बाएं तरफ चलना कानून राह रवी है और अमरीका में दाएं तरफ चलना, लिहाजा मगरबी नहज फिक्र के मुताबिक ज़वाबित इखलाक के अज्जा अपनी मुस्तकिल हैसियत कुछ नहीं रखते। जिस चीज को मुआशरा मुत्तफ़िका तौर पर इख्तियार कर ले वो मुस्तहसिन, और जो इसके खिलाफ करे वो मुजरिम, और जिस शय को वो मुत्तफ़िका तौर पर रद्द करे वो मायूब, और इससे इज्तनाब करने वाला शरीफ। लेकिन ज़ाब्ता कानून मकाफात की रूह से हर चीज अपनी एक मुस्तकिल कदर वैल्यू रखती है। जिस तरह आलमे तबई में अशिया के ख्वास इंसानों के फैसलों की रूह से तब्दील नहीं होते, इसी तरह आलमे मशीयत यानी कानून मकाफाते अमल में भी अशिया के खवास इंसानों के फैसलों की रूह से नहीं बदलते। मसलन संख्या कातिया हयात है। अगर तमाम दुनिया के इंसान मिलकर ये फैसला कर लें कि आज से हम संख्या को मुमदे हयात समझेंगे, तो इस फैसला से संख्या पर कुछ असर नहीं पड़ेगा। वो हक है यानी अपनी खासियत में अटल, इसलिए वो अक्सरियत की राय के ताबे नहीं चलता। इसी तरह रिबा या मसलन झूठ काते शर्फे इंसानियत है। अगर सारी दुनिया के इंसान मिलकर भी फैसला कर दें कि आज से हम रिबा या झूठ को ममदे निज़ाम सोसाइटी करार दे देंगे, तो वो अपनी तासीर को नहीं बदल देगा, इसलिए कि इसका काते शर्फे इंसानियत होना भी हक है, और हक इंसानों के फैसलों के ताबे नहीं चला करता। वलौ इत्तबअल हक़्क़ु अहवाअहुम लफसदतिस समावातु वल अर्दु वमन फीहिन्न बल अतैनाहुम बिज़िक्रिहिम फहुम अन ज़िक्रिहिम मुअरिदून। आयत नंबर 23/71। अगर हक लोगों के ख्यालात के ताबे चलने लग जाए तो तमाम कायनात का सिलसिला दरहम बरहम हो जाए। फिर जिस तरह संख्या को अपनी तासीर मुरत्तब करने के लिए
ایک مستقل نظام طبعی کی ضرورت ہے، یعنی جسمانی نظام میں نامعلوم کیسے کیسے عظیم اور لطیف تغیرات رونما ہوتے ہیں، تب کہیں جا کر سنکھیا کی سمیت منتج باہلاکت ہوتی ہے یا گھی جسمانی توانائی میں تبدیل ہوتا ہے۔ اسی طرح جھوٹ کو اپنا ہلاکت انگیز یا صداقت کو انسانیت پرور نتیجہ مرتب کرنے کے لیے بھی ایک عظیم الشان نظام کی ضرورت ہے۔ یہ نظام ایسا ہے کہ اس میں نگاہ کی خفیف سی جنبش اور دل کی ہلکی سی لرزش تک بھی بلا نتیجہ نہیں رہ سکتی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، آیت نمبر 99/7 اور 8۔ اسی حقیقت غیر متبدلہ کا اعتراف اللہ کا ایمان کہلاتا ہے۔ مغرب کے علماء فطرت نظام قوانین طبعی کو اٹل مانتے ہیں، لیکن وہ اسے بالعموم اندھی فطرت کا میکانیکی عمل قرار دیتے ہیں۔ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ یہ نظام ایک بلند و بالا ہستی کا چلایا ہوا ہے اور اس طرح وہ خدا کی ہستی کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن سلیم، غور کرو کہ خدا پر اس قسم کے ایمان کا کچھ نتیجہ بھی ہوتا ہے۔ مثلا ایک شخص کہتا ہے کہ چاند، سورج، ستارے، زمین سب اتفاقی طور پر گردش کے سلسلہ طبی میں جکڑے ہوئے ہیں اور میکانیکی عمل سے رواں دواں ہے، اور دوسرا شخص کہتا ہے نہیں، انہیں خدا نے بنایا ہے اور یہ اسی کے قائم کردہ نظام کے مطابق سرگرم عمل ہیں۔ کہیے کہ جہاں تک دنیائے انسانیت کا تعلق ہے، اول الذکر کے انکار سے کیا نقصان ہوتا ہے جو ثانی الذکر کے اقرار سے پورا ہو جاتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ اتنا کہا جا سکتا ہے کہ ثانی الذکر نے ایک حقیقت کا اعتراف کیا، لیکن وہ بات سلیم اپنی جگہ پر رہتی ہے کہ اقرار حقیقت سے دنیائے انسانیت میں کیا فرق پڑتا ہے۔ خدا پر حقیقی ایمان شروع ہی اس حقیقت کے اعتراف سے ہوتا ہے کہ اس کے نظام میں کوئی عمل اور کوئی حرکت بلا نتیجہ نہیں رہ سکتی اور نہ کبھی غلط نتیجہ ہی مرتب کر سکتی ہے۔ اسی لیے قرآن میں متعدد مقامات پر آیا ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اگر تو ان سے پوچھے کہ زمین کو کس نے پیدا کیا ہے اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کر رکھا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ اقرار کریں گے کہ اللہ نے، یعنی وہی ایمان جو مغرب کے علماء فطرت میں سے خدا کو ماننے والوں کے ہاں ملتا ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے اس اعتراف کے باوجود یہ الٹی الٹی راہیں چلتے ہیں۔ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، آیت نمبر 29/61۔ یہ اس لیے کہ ان کا ایمان فقط نظام طبعی کے خالق پر ہوتا ہے، نظام مکافات عمل کے خدا پر نہیں ہوتا۔ لہذا مغرب کی میکانیکی تہذیب میں نمبر 1 یا تو خدا کی ہستی سے کلیتاً انکار ہوتا ہے، نمبر 2 اور اگر کہیں اقرار بھی ہوتا ہے تو فقط نظام طبعی کے خالق پر، نمبر 3 اس کے بعد وہ نظام معاشرت سوسائٹی کے قیام کے لیے خود قاعدے مقرر کر لیتے ہیں، اسی کو ضابطۂ اخلاق کہتے ہیں، جس کی حیثیت فقط اتنی ہوتی ہے کہ انسانوں نے متفقہ طور پر اس ضابطہ کو اختیار کر لیا ہوتا ہے، جیسے یورپ میں سڑک کے بائیں طرف چلنا قانون راہ روی ہے اور امریکہ میں دائیں طرف چلنا۔ نمبر 4 اور ان ضوابط پر پابندی کا محرک جذبہ خوف انتقام یا مواخذہ قانون ہوتا ہے۔ اگر کوئی اس خوف سے مامونیت کا انتظام کر لے تو پھر اسے اس پابندی کی ضرورت نہیں رہتی۔ نمبر 5 اس نظام کی پابندی سے جماعتی قوت حاصل ہو جاتی ہے جو تسخیر قوائے فطرت کے ساتھ مل کر
اس قوم میں طبعی زندگی بسر کرنے کی صلاحیت پیدا کر دیتی ہے۔ نمبر 6، اور چونکہ زندگی ان کے نزدیک فقط یہی طبعی زندگی ہے، اس لیے جس طریق سے یہ صلاحیت حاصل ہو جائے وہی طریق مستحسن قرار پا جاتا ہے۔ اس کے برعکس اس دوسری تہذیب کی روح سے جس کا ذکر اوپر آ چکا ہے، نمبر 1، نظام طبعی کے علاوہ ایک اور نظام بھی ہے جسے نظام مکافات عمل کہتے ہیں۔ اس نظام میں ہر عمل کا ایک نتیجہ متعین ہوتا ہے اور کوئی عمل بلا نتیجہ نہیں رہ سکتا۔ اعمال کے نتائج دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جس سے شرف انسانیت، انسانی خودی کی نشو و نما اور بالیدگی و برومندی ہوتی ہے، اور دوسرا وہ جس سے اس میں ضعف و انحطاط پیدا ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، نظام طبعی کی پابندیوں سے طبعی زندگی کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے اور نظام مکافات عمل کے اتباع سے انسانی زندگی ذات میں صالحیت پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 3، صالحیت میں صلاحیت خود بخود آ جاتی ہے، لیکن صرف صلاحیت میں صالحیت نہیں آ سکتی۔ اس سے سلیم ہم اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں، نمبر 1، مغرب کے میکانکی نظام میں طبعی زندگی کی صلاحیت مقصود ہے، نمبر 2، قرآن کے نظام ایمان عمل میں طبعی زندگی کی صلاحیت کے ساتھ ماورائے حیات طبعی کی صالحیت بھی آ جاتی ہے، نمبر 3، اجمی اسلام کے نظام تنویم میں نہ صلاحیت ہوتی ہے نہ صالحیت۔ خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین، آیت نمبر 22/11۔ بے کسی ہائے تمنا کہ نہ دنیا ہے نہ دین۔ کیوں سلیم؟ ملا جواب تمہارے سوال کا؟ سمجھ گئے فرق صلاحیت اور صالحیت میں؟ اب آ گیا تمہارے ذہن میں کہ جو وراثت ارض خدا کی طرف سے ملتی ہے وہ مشروط با صالحیت ہوتی ہے، لیکن جو حکومت و سلطنت فقط صلاحیت مادی قوت کا نتیجہ ہوتی ہے وہ ابلیسی نظام کی ادا کردہ ہوتی ہے، جس میں نہ وہ ملتی ہے نہ یہ۔ وہ اجمی اسلام ہے جسے مذہب کہتے ہیں، اسلام دین ہے مذہب نہیں۔ میں نے سلیم اس خط میں دانستہ اس بات کو نہیں چھیڑا کہ اس کا کیا ثبوت ہے کہ نمبر 1، طبعی زندگی کے علاوہ انسانی زندگی میں کچھ اور بھی ہوتا ہے، نمبر 2، قوانین فطرت کے علاوہ قوانین مکافات عمل بھی ہیں، نمبر 3، ان قوانین کی روح سے اعمال کے نتائج متعین اور ان کی اقدار ویلیوز مستقل ہیں۔ میں ان چیزوں کو مسلمہ حقیقت کے طور پر بیان کر گیا ہوں، علمی طور پر انہیں پیش نہیں کیا۔ میں نے اس وقت دانستہ اس بحث کو نہیں چھیڑا، اس لیے کہ اس سے بات تمہارے سوال سے بہت دور نکل جاتی۔ تم جانتے ہو کہ میں نے ان چیزوں کو محض عقیدتاً نہیں مان رکھا، علی وجہ البصیرت مانا ہے، اس لیے علی وجہ البصیرت سمجھا بھی سکتا ہوں، لیکن اسے کسی دوسری فرصت پر اٹھا رکھو۔ سرے دست اگر تم ان ہی باتوں کو اچھی طرح سمجھ لو جو اس خط میں سامنے آ گئی ہیں تو مجھے امید ہے اس سے تمہارے بہت سے الجھاؤ دور ہو جائیں گے۔ امید اس لیے ہے کہ تمہارا قلب سلیم ہے اور سعادت و ہدایت کی راہیں اسی کے لیے کشادہ ہوتی ہیں۔ من اتی اللہ بقلب سلیم، آیت نمبر 26/89۔ جو اللہ کی طرف قلب سلیم لے کر آئے، مرحوم نے سلیم تمہارا نام بھی کس قدر تمہاری قلبی خصوصیت کے عین مطابق رکھا تھا، تم بڑے ہی خوش بخت ہو۔ اچھا، خدا حافظ، والسلام۔ پرویز، مئی 1948۔